أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت کی ہے. اس کا پہلے ترجمہ کرتا ہوں. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں میں مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں میں پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دل سے بھی اور ظاہری طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، یعنی جس کو ہم مسلمان ایمان والے مومن کہتے ہیں. تو ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو دل سے بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے اور ظاہری طور پر بھی اس احکامات کو عمل کر کے اظہار کرتا ہے کہ میں نے دل سے نہیں مانا، بلکہ دل کے ساتھ ساتھ میں عملی طور پر بھی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتا ہوں. تو ایسے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. ان کے مقابل میں ایک لوگ ہوتے ہیں کہ جو دل سے بھی انکار کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہیں. اور ایک ان کے درمیان کا طبقہ ہے، وہ کیا ہے کہ دل سے انکار کرتا ہے، ظاہری طور پر جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، وہ منافق ہے. اس سے پہلے کی جو 5 آیات جو گزری وہ ایمان والوں کی تھی کہ جو دل سے بھی اور ظاہری طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے. یہ جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کا، یعنی جو ظاہری طور پر اور باطنی دونوں طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے. اب اس کے بعد کی جو 13 آیات ہے جو انشاءاللہ میں آگے درس میں بیان کروں گا، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے. میں انشاءاللہ تفصیل کروں گا تو پتہ چلے گا کہ منافقین جو ہے وہ کتنے خطرناک قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقین جہنم کے سب کے نچلے طبقے میں ہو گئے، بیان فرمایا کہ ان کا عذاب بھی اتنا خطرناک اللہ نے بیان کیا. کافروں کا صرف ان 2 آیتوں میں اللہ نے ذکر کر دیا بس، لیکن پھر آگے منافقین کا ذکر ہے. منافق یعنی دل سے جو ہے ایمان نہ لانا اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا. لہذا ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ کافر جو لوگ ہیں، اب برابر ہے کہ جو لوگ کفر کر چکے ہیں آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے. اصل میں کافر جو کفر کے معنی آتے چھپانے کے معنی، یعنی جو چیز کسی چیز کو چھپا دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے تھے. کسان ہے، کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ کسان بیج کو کیا کرتا ہے؟ زمین کے اندر چھپاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، کمثل غیث
اعجب الکفار نباتو، تو یہاں کفار سے مراد کسان ہے کہ جب بارش ہوئی اور سبزہ جب اگا تو ان کے جو اگنے والے جو سبزہ تھا تعجب میں ڈال دیا کس کو؟ کافر، مطلب کفار سے مراد یہاں پر کسان ہے، کسانوں کو ان کی کھیتیوں نے کیا کر دیا؟ تعجب میں ڈال دیا۔ تو اسی طریقے سے رات جو ہوتی ہے، رات کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کافر کہا جاتا ہے، چونکہ کافر کیا کرتے؟ رات تمام چیزیں جو دن کی روشنی میں ظاہر ہوتی ہے وہ کیا کر دیتی؟ چھپا دیتی۔ اسی طریقے سے جو بادل ہوتے ہیں جو رات میں ستاروں کو چھپا لیتے ہیں، ان بادلوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ کافر کہا جاتا ہے۔ تو کافر کو کافر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کافر جو ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے دل میں جو ایمان کا بیج ڈالا تھا، اس بیج کو کیا کرتا ہے؟ وہ چھپا دیتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب آپ ان کو ڈرائیں گے یا نہ ڈرائیں، دونوں صورتوں میں لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کے بیج کو اتنا چھپا دیا ہے ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اب فیصلہ ہو چکا یہ ایمان نہیں لانے والے، تو لہٰذا آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، دونوں صورتوں میں اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر جو ہے کیا ہوگا؟ ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ تو کافروں کا ہے، ایمان والوں کے ساتھ بھی کچھ اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی خیر داخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے انسان کے قلب میں، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر تو یہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو پھر یہ گناہ کا جو سیاہ نقطہ، کالا دھبا جو لگا تھا، کالا نشان، وہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا بلکہ ساتھ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، تو پھر اس پر اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہوتی۔ لہٰذا بہت سارے مسلمان جن کو ہم نماز کا کہتے ہیں، بولتے ہیں کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے کہ وہ نماز پہ نہیں آ رہے ہوتے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے نہیں ہوتے، نہیں اچھائیوں کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، ہم ان کو برائیوں کو بتا رہے ہوتے کہ یہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، فلم ڈرامے دیکھنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، حسد کرنا گناہ ہے، لیکن وہ پھر بھی اس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے؟ وہ استغفار بتایا گیا ہے کہ اللہ سے کیا کرا جائے؟ اللہ سے مغفرت طلب کی جائے، استغفار کیا جائے، تاکہ اس دل کے اندر جو سیاہ نشانات لگ کے پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کرے؟ دل کو صاف کرے، صاف کرے۔ جب اللہ دل کو صاف کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دل جب شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے گا تو پھر ہمارے دلوں کے اندر خیر کی باتیں کیا ہوگی؟ داخل ہوتی رہے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر یا پتھر سے زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے، بلکہ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، دل تمہارے پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، حالانکہ پتھر کی یہ صفت ہے کہ کبھی تو پتھروں سے کیا ہوتی ہے؟ نہریں جاری ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کبھی کیا ہوتا ہے؟ پتھر پھٹتا ہے، اس پتھر کے اندر سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پانی کو نکالتا ہے، یعنی پتھر باوجود سختی میں مشہور ہونے کے اس کے اندر سے بھی کیا ہو رہا ہے؟ نہریں نکل رہی ہے، اس کے اندر سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پانی نکال رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فلاں پہاڑ کا تودا گر گیا، سننے میں آیا فلاں پہاڑ جو نا گر گیا۔ پتھر کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، لیکن تمہارا حال ایسا ہو چکا ہے کہ نہ تمہارے دل سے اللہ کی محبت کے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، نہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ گناہ اور استغفار تم نے نہ کرنے کی وجہ سے اور گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارا دل سیاہ ہو گیا۔ اب تمہارے کو نماز کا کہا جاتا ہے، تم نماز پڑھنے نہیں آتے، آپ کو کہا جاتا ہے غیبتیں مت کرے، لیکن آپ غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ استغفار نہ کرنے کی وجہ سے ایمان والے کا دل سیاہ ہو گیا، تو اس وجہ سے بھی اس میں خیر کی باتیں داخل نہیں ہوتی۔ لیکن کفار کا معاملہ کیا تھا، انہوں نے اپنے نفس کو شامل کر کے کیا کرا، خود اس طرح عمل کیا کہ پھر وہ، چونکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلو مولود یولد علی الفطرہ۔ فرعون ہے نا، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، یہ بھی مسلمان اور ایمان پر پیدا ہوئے تھے، چونکہ ہر بچے پیدا ہوتے وہ فطرت پر، اسلام پر، ایمان پر پیدا ہوتا ہے، لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے والدین کیا کرتے ہیں، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ کا بڑا کردار ہے بچوں کی تربیت پر، اس لیے ہر بچہ فرعونی کیوں نہ ہو، وہ فطرت ایمان پر، اسلام پر پیدا ہوا تھا، لیکن ان کے خود کے عمل کی وجہ سے، والدین کے عمل کی وجہ سے کیا ہو گیا، اس نے کفر اختیار کیا۔ تو لہذا اس بات کو سمجھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے بارے میں فرمایا کہ والدین بچوں کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ آج ہمارا بچہ جو آج تربیت یافتہ نہیں ہوتا ہے، اس میں والدین کا بڑا کردار ہے، ورنہ حدیث میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو کہاں سے، ماں کی آغوش سے، ماں کے گود سے لے کر قبر کی لحد تک، قبر پہنچنے تک علم حاصل کرو۔ سوال ذہن میں آتا ہے، ایک بچہ جس کو اپنا نام کا پتہ نہ چلنا آتا ہے، اس کے تو دانت نہیں ہوتے، اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا، اس کو کیسے حکم ہو رہا ہے کہ اس کو علم حاصل کرنے کا؟ آج سائنس بتا رہی ہے، ہم تو عقل پرست بن گئے نا، اس لیے سائنس کی بات کر، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو سر تسلیم خم کرنا چاہیے، بات ماننی چاہیے، لیکن آج سائنس بتاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہاں سائنس نے بیان، لیکن ہونا ہی چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اب ہمارا کام، غلام ہے ہم اللہ کے، ہم اللہ کی باندیا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ چپ کر کے اس کو تسلیم کر لینا۔ لیکن ہم عقل پہ ایسے لگ گئے کہ آج ہمیں اگر عقل کی بات سمجھ میں آتی ہے تو ہم اس حکم الہی کو مانتے ہیں، حکم رسول کو مانتے ہیں، لیکن عقل کے خلاف ہے یا عقل میں بات نہیں آتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر شریعت، وحی عقل پر پرکھنے کا نام ہوتی نا، تو موضوع پہ جو انسان مسا کرتا ہے وہ مسا موضوع کے اوپر نہ کرے، نیچے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ گندگی تو نیچے لگتی ہے، لیکن حکم الہی اوپر کرنے کا۔ تو ایک بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کی سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے کان جو ہے نا، کان وہ سنتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ والدین کو، ماں کو خاص طور میں حکم ہو رہا ہے کہ تم ایسی ایسی باتیں کرنا تاکہ آپ کا جو بچہ ہے وہ جب اس دنیا میں آئے تو اچھائی لے کر آئے۔ چنانچہ بہت سارے بزرگوں کے بارے میں آتے ہیں کہ قرآن کریم کے 18 پاروں کے حافظ نکلے، جب بولنا شروع کیا، مدرسے میں لا کے بیٹھایا تو کوئی جو ہے نا 18 پارہ سنا دیا، اس نے پوچھا کہ آگے پڑھو، کہا نہیں، پتہ چلا کیوں، تو بتانے لگی کہ بھائی بچہ بتا رہے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا نا تو میری ماں اتنا 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں نے وہاں سنا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو حکم دیا، لیکن خاص طور میں اشارہ ہے اولاد کی طرف نہیں، والدین کی طرف، کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی کیا کریں، صحیح معنوں میں تربیت کریں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا الحق، جو حق ہے نا، من ربکم، کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے آ چکا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو ایمان لے کر آئے، آپ چاہے تو کفر اختیار کریں۔ ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کافر کفر اختیار کرتا ہے تو اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے نا، جب اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو پھر اس کا کیا قصور ہوا؟ جب تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ وہ بندہ کفر اختیار کرے گا تو اس کا کیا قصور ہوا؟ تو اس کا پہلا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب وہی ہے جو میں نے حدیث بیان کی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ایمان پر پیدا ہوتا ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو کافر پیدا نہیں کیا۔ جب کافر پیدا نہیں کیا
تو پھر کفر اس کا اختیاری ہوا، تو لہذا اس پر یہ بات صادق نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ کہ اس پر ظلم کیا ہو، کہ مطلب اس کو کفار کو کیا کر رہے عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز، اس آیت کو جو میں نے تلاوت کی کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو اختیار دے دیا کہ جو چاہے ایمان لے کر آئے، جو چاہے کفر لے کر آئے، تو اللہ نے جب اختیار دے دیا، اللہ کی مشیت اس پر آ گئی، تو پھر اس پر ہم کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں کافر جو ہو گیا تو اس میں کیا قصور؟ دیکھیے، اللہ کی مشیت الگ چیز ہوتی ہے، اللہ کی رضا الگ چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار تو دے دیا، لیکن اللہ نے یہ بھی ساتھ فرما دیا وَلَا يَرْضَى بِعِبَادِهِ بِالْكُفْرِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا يرضى بعباده الكفر، اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ کہہ دینا کہ فلاں بندہ اگر کافر ہوتا ہے، تو قرآن کی اس آیت سے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے اختیار مشیت کے دے دی، کہ رضا مندی اختیار نہیں، اللہ انسان کے کفر پر راضی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ کہہ دینا کہ فلاں بندہ جو ہے اگر ایمان پر آ گیا تو اس کا کیا کمال ہے، اور اگر کوئی بندہ کفر پر آ گیا اس کا کیا قصور ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر ایک کو اسلام پر پیدا کیا، ایمان پر پیدا کیا۔ اب ذرا سمجھیے گا، تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم اٹل، یعنی کہ جس تقدیر میں کچھ اونچ نیچ ہو نہیں سکتی ہے، انسان کا وقت ہے، جب انسان کا وقت مقرر آ گیا تو اس کو مہلت نہیں مل سکتی۔ جس زمین میں اس کو دفن ہونا ہے، اب اس زمین سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، جتنا رزق اس کو کھانا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا۔ اب تقدیر مبرم میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک تقدیر ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر فلاں کام کیا تو یہ مل جائے گا، فلاں کام نہیں کیا تو یہ نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ انسان کے معاملات کو جوڑ دیا۔ اب انسان کے کفر اور ایمان کا جو معاملہ ہے وہ تقدیر معلق نہیں ہے، تقدیر مبرم نہیں، معلق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے بتلا دیے۔ اب انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے، اگر اس نے اچھے راستے کو اختیار کر لیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ اگر اس نے اپنے اچھے راستے کو چھوڑ کے برے راستے کو اختیار کیا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ تقدیر معلق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک بات، نقطے کی بات جو ہمارے شیخ کے شیخ مولانا اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا شیخ فرمایا کرتے، تقدیر کا متعلق ایسا بہترین جملہ ہے، اس کو آپ لوگ یاد کر لیں، سارے مسئلے انشاءاللہ کیا ہو کے حل ہو جائے گے۔ پہلی بات، اس کو بتانے سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ تقدیر کے معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، تقدیر کے معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کا اور غصے کا اظہار کر کے فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قوم جو ہلاک ہوئی نا وہ تقدیر پر بحث کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں تقدیر پر بحث نہیں کرنی ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کہہ دیتا ہے بھائی میں نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی خاتون کہہ دیتی میں نماز نہیں پڑھ لی تو اس میں کیا کہتے ہیں میرا نصیب میں نہیں لکھا ہوا۔ تو اس لیے لہذا اس جملے کو جو ہمارے دادا شیخ مولانا اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ تقدیر کسے کہتے؟ فرمایا تقدیر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا، اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہم نے کرنا ہے، نہیں، تقدیر نام ہے، جو ہم نے کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہمیں کرنا ہے، یہ تقدیر نہیں ہے، بلکہ جو ہم نے کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے تقدیر ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب یہ کہنا کہ میرے نصیب میں تھا نہیں تو اس لیے بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ تو لہذا اس آیت نمبر 6 میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کفر اختیار کر چکے ہیں، یعنی ابو جہل وغیرہ جو ہو گئے، اب ان کو آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، سمع کہتے ہیں اصل میں سننے کو، لیکن مراد کان ہے، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ کیا مطلب؟ اب دل کے اندر یہ خیر اور ایمان ان کا داخل نہیں ہو سکتا۔ کان کے ذریعے سے آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں گے لیکن کان سے سن کر حق بات کو یہ قبول نہیں کر سکتے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ،
ان کی آنکھوں میں اللہ نے پردے لگا دیے ہیں، اب لہذا یہ حق بات کو دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک بات اللہ تبارک و تعالی نے چند ذرائع علم کے دیے ہیں، جن میں سے حواس خمسہ، حواس خمسہ کیا ہے انسان کے؟ انسان کی آنکھ ہے، انسان کے کان ہے، انسان کی ناک ہے، انسان کے زبان ہے، اور انسان کے ہاتھ ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے بعض چیزیں انسان دیکھ کر، مشاہدہ کر کے، آنکھوں سے دیکھ کر پہچانتا ہے کہ میرے سامنے جو ہے انسان کھڑا ہوا ہے، یہ جانور کھڑا ہوا ہے۔ انسان کی آنکھ انسان کو علم دیتی ہے، اور انسان کے کان کیا ہوتے ہیں؟ اس آواز کو سن کر پہچانتے ہیں کہ انسان کی آواز ہے، یہ جانوروں کی آواز ہے۔ پھر جانوروں میں پرندوں کی میں چڑیا کی آواز ہے، کتے کی آواز ہے، بلی کی آواز ہے، انسان ہے تو مرد یا عورت کی آواز ہے، یہ سن کے انسان کیا کر لیتا ہے؟ پہچان لیتا ہے۔ اور ہر ایک انسان کے حواس خمسہ کا دائرہ مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ کا کام ہے کہ وہ دیکھ کر بتا سکتی ہے کہ اس سامنے، میرے سامنے یہ مثال کے طور میں موبائل ہے، اس موبائل کا کلر کیسا ہے، یہ میرے ہاتھ نہیں بتا سکتا، کہ میں ہاتھ سے چھو کے نہیں بتا سکتا یہ پیلے کلر کا، لال کلر کا، کالے کلر کا یہ موبائل ہے، یہ میرے آنکھ کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے میں آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کے کڑواہٹ کا، کسی چیز کی نرمی کا، سختی کا نہیں بتا سکتا۔ سختی اور نرمی کا بتانا یہ ہاتھ کا کام ہے۔ میں زبان سے چکھ کے کسی چیز کی مٹھاس کو تو بتا سکتا ہوں، کڑواہٹ کو تو بتا سکتا ہوں، لیکن میں ناک سے اپنی سونگھ کر کسی چیز کی کڑواہٹ کا پتہ بتاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ زبان کا ہر ایک کا دائرہ کار الگ ہے، ہر ایک کا کیا دائرہ کار الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 3 ذرائع بتا دیے کہ اللہ نے ان کے کیا کر دیا؟ کانوں پر مہر لگا دی۔ اب آپ تبلیغ کریں گے بھی نا، تو جب کان میں مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہر کہتے ہیں کسی چیز کو کیا کر دینا؟ ڈھانپ دینا، چھپا دینا۔ تو اللہ نے جب اس کے کانوں کو ڈھانک دیا تو اب ان کے کانوں میں بات ہی داخل نہیں ہوگی اس ایمان کی اور اچھی باتوں کی، تو وہ کس طریقے سے ایمان لے کر آئے گے؟ اللہ نے جب ان کے کانوں پہ پردے لگا دیے تو وہ کس طریقے سے حق کو دیکھیں گے؟ اللہ نے جب ان کے کیا کر دیا؟ دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی، تو ان کے دل کیسے سوچیں گے؟ ایک بحث یہاں پر کی جاتی ہے کہ انسان کا دل مرکز ہے علم کا، یا انسان کا دماغ ہے مرکز علم کا؟ بعضوں نے کہا کہ انسان کا دماغ ہے مرکز علم، بعضوں نے کہا کہ نہیں، دل ہے مرکز علم، بعضوں نے کہا دماغ اور دل دونوں ہے۔ لیکن ہمارے دادا شیخ مولانا اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقطے کی بات بیان کی وہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کے اور دماغ کے درمیان ایک رابطہ ہے، معنویہ، رابطہ معنویہ ہے۔ انسان کا دل اصل مرکز علم ہے، لیکن دماغ اس کی شاخ ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے انسان کے دل میں بات اترتی ہے، پھر وہ دل دماغ کو کیا کرتا ہے؟ فوراً کنیکشن، کہتے ہیں نا فون ملاتا ہے ہمارے زبان، وہ فوراً کنیکشن دیتا ہے، پھر دماغ سوچتا ہے، پھر جا کے وہ کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو قبول کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، پانی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، میں نے بولا یہ ٹھنڈا پانی ہے اور اس پانی کو آپ مت پیئے گا کیونکہ آج موسم بہت ٹھنڈا چل رہا ہے، پانی پینے سے آپ بیمار ہو جائے گے۔ اب یہ بات آپ نے کان سے سنی، اب آپ کے دل پہ آ گئی، اب یہ دل کیا کرے گا؟ فوراً کنیکشن دماغ میں لے کے جائے گا۔ اب آپ کا دماغ فیصلہ کرے گا کہ اس پانی کو پینا چاہیے یا نہ پینا چاہیے، لیکن مرکز علم کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ تو لہذا دلوں پر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارا دل اگر صاف اور پاک ہے، آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، آپ خواتین نے بہت ساری خواتین دیکھی ہوں گی، اللہ کے کسی بھی نیک بندے کی واقعات کو پڑھتی ہے یا کوئی قرآن کریم کی کوئی تلاوت سننی ہوتی ہے تو فوراً آپ دیکھتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا دل اتنا پاک اور صاف ہو چکا ہوتا ہے کہ فوراً اس چیز کو وہ کیا کر لے، عربی نہیں آ رہی ہوتی ان کو، لیکن پھر بھی وہ رو رہی ہوتی ہے قرآن سن کے۔ اور بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عربی کیا، ان کو تو مطلب پورا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ عربی میں اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں، اس میں کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، لیکن پھر بھی ان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کا دل جو ہے نا خراب ہوتا ہے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان کرے گا وہ دل ہی کا ذکر کرے گا، تو لہذا دل ایسا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں سن لو، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک کیا ہے، پس ہے، کہ اذا صلحت صلح الجسد کلو، کہ جب وہ صحیح ہوتا ہے نا، انسان کا پورا وجود، پورا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ لوتھڑا گوشت کا جب وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ جو لوتھڑا ہے نا، جب اس میں خرابی آتی ہے تو پورے کے پورے انسان کے جسم میں خرابی آتی ہے۔ الا، اے لوگو سن لو، وہ لوتھڑا کیا ہے، وہی القلب، وہ دل ہے، وہ کیا ہے، دل ہے۔ تو لہٰذا ظاہری بیماری بھی ہو نا، اگر کسی انسان کا دل خراب ہے تو وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن دل صحیح سالم ہے تو وہ انسان بیماری نہیں ہوتی۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی انسان کا دل کیا ہے، بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا، یہ روحانی اعتبار سے بھی اگر انسان کے کردار، انسان کی شریعت کے مطابق زندگی ہے تو اس کا دل صحیح ہوگا تو انسان کی زندگی شریعت کے مطابق ہے۔ اور صلوحہ کا لفظ لے کر آ کے ارشاد فرما دیا، اصلاح ضروری ہے، اور اصلاح جو ہوتی ہے وہ انسان خود نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے ہارٹ اسپیشلسٹ ہے کوئی، لیکن اگر اس کو خود دل کی بیماری ہوتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کا بائی پاس کرو، وہ نہیں کر سکتا، اس کو دوسرے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بھی انسان کی روحانی بیماریوں کی بھی روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، انسان خود جو ہے استعلاج نہیں کر سکتا۔ لہذا استغفار کے ذریعے سے اپنے دل کو صاف کیا جائے۔ استغفار بہترین، دو چند بات استغفار کی بیان کر کے میں بات کو انشاءاللہ العزیز سمیٹتا ہوں۔ استغفار ایسی بہترین، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، چونکہ آپ خواتین ہیں تو آپ کو میں خاتون والی مثال دیتا ہوں۔ آپ لوگ برتن کو مانجنے اور صاف کرنے کے لیے مختلف جو ہے نا صابنوں کا استعمال کرتے ہیں، کوئی جو ہے نا کہ پاؤڈر کا استعمال کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا لکوڈ جو ہے نا، بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، مختلف ہے، کوئی مٹی کے ذریعے سے برتن صاف کر رہا ہے۔ تو ہر ایک پاؤڈر اور ہر ایک صابن کی الگ خاصیت ہوتی ہے، لیکن کیا آپ لوگ اس میں سے چوائس کیا کرتے ہیں کہ نہیں فلاں والا جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، لیمن میکس کا ہے، وہ اچھا ہے، اور آج کل لکوڈ آ گئے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، برتن کو مانجا جاتے ہو، برتن منج کے ایسا سامنے آتے صاف اور شفاف۔ تو استغفار بھی جو ہے نا یہ ہمارے دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا کیا ہے، بہت بہترین ایک اللہ کی طرف سے ایک کیا کہتے ہیں اکسیر ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک چیز ہمیں عطا ہوئی ہے کہ استغفار کے ذریعے سے ہم اپنے دل میں لگے زنگوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے استغفار اتنی بڑی نعمت ہے، اگر ہمیں کوئی ظاہری بیماری اللہ نے اگر کوئی کسی انسان کو دی ہے، اس ظاہری بیماری کو اللہ کے استغفار کے ذریعے سے انسان کیا کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ روحانی بیماری ہے، استغفار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اولاد نافرمان ہے، استغفار کے ذریعے سے اولاد فرما بردار ہو سکتی ہے۔ مال کی تنگی ہے، استغفار کے ذریعے سے مال کی تنگیاں کیا ہو سکتی ہے، دور ہو سکتی ہے۔ استغفار کے ذریعے سے بارشیں نہیں ہو رہی، ہم بارشوں کو اللہ سے کیا کر سکتے، مانگ سکتے۔ ہم گھروں میں خواتین ہیں، میاں بیوی کی ناچاقیہ ہے، ساس بہو کا جو ہے بڑا، بس یہ تو کبھی حل ہو ہی نہیں سکتا، ساس اور بہو کا اور نند اور بھاوج کا اور دیورانی اور جٹانی کے مسئلے یہ ختم ہو ہی نہیں سکتے کبھی زندگی بھر۔ کیوں؟ ہم نے بچپن سے ایک بات سنی اور وہی ہماری بچیوں کو بتائی جاتی ہے کہ بھائی ماں کبھی اور ساس کبھی ماں نہیں ہو سکتی، بہو کبھی بیٹی۔ اب یہ غیروں کی طرف سے ہمارے پاس منتقل ہو گیا۔ اب بچی بولتی ہے میرے جب شادی کر کے آئی تھی تو میری ماں نے بتایا تھا کہ بھائی کیا ہے بولو کہ ساس ماں بن نہیں سکتی، تو بھائی میں جتنی بھی خدمت کر لوں ماں نہیں بن سکتی۔ اور ساس نے سوچا ہوا ہے بھائی میں ماں بن ہی نہیں سکتی تو، اور پھر یہی معاملہ کس چیز کا ہے، بہو کا۔ بہو کہتی ہے کہ بہو بیٹی بن نہیں سکتی تو میں کیسے بیٹی بن جاؤں، اور ساس سوچ رہی ہوتی ہے بہو بیٹی بن ہی نہیں سکتی تو میں بیٹیوں کی طرح کس طرح اس کے ساتھ وہ کر لوں۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کر دی،
تو پوچھا ہاں بھائی اماں داماد کیسا ملا؟ کہا ماشاءاللہ بہترین، بیٹی کا بڑا خیال رکھتا ہے، پھل فروٹ بھی لے کر آتا ہے، گھماتا ہے پھراتا ہے، دن کے 12 بجے تک بھی سو رہی ہوتی ہے نا اٹھاتا نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا دماغ، بہت اچھا داماد۔ کہا بہو کیسی آئی؟ کہا کمبخت ہماری دن کے 12 بجے تک سوتی رہتی ہے ہیں؟ کمبخت دن کے 12 بجے تک سوتی رہتی ہے۔ اچھا وہاں پر بیٹی 12 بجے تک سو رہی ہے، داماد کی تعریف ہو رہی ہے، وہ بہو سو رہی ہے کمبخت 12 بجے تک سوتی رہتی ہے، اٹھتی نہیں ہے، بیٹا جو ہے نا جورو کا غلام بنا ہوا ہے، فروٹ لے کر آ رہا ہے، اور وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ ماشاءاللہ فروٹ لے کر آ، ماشاءاللہ روزانہ میرے سے اپنے میکے لے کر آتا ہے بیٹی کو، بہو کے روزانہ میکے چلی جاتی کمبخت ماری سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا کیا ہے؟ استغفار۔ ہم جب پڑھیں گے اللہ سے نیت کریں گے کہ اللہ ہمارے گھرانے کو، کیونکہ جس طرح ایک بیٹی ہم اپنی بہن اور بیٹی جب کسی کو دیتے ہیں تو ہم جس طریقے سے اس کی خواہشات اور اس کی آرام اور آسائش کو ہم اپنی آرام سمجھتے ہیں، تو آئی بھی کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ختم کیا جائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہر گھر کی یہ کہانی ہے، وہ کہنا کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، تو بولتی جب میں بہو تھی میری جو ہے نا ساس نے ایسا کرا تو میں اپنی بہو سے کیسا نہ کروں، اس لیے زیادہ اس کو ختم کریا، کیونکہ آپ کی بیٹی وہی ہے جو آپ کے گھر میں ہے، آپ کی بیٹی وہی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، اب وہ گھر اس کا ہے، تو اب ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ کیا کرے، اس کے ساتھ بیٹی کا برتاؤ کرے، اور بہوؤں کو بھی چاہیے کہ آپ کی جو ساس ہے وہ بھی آپ کی کیا دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ایک ہی کیا گیا، لیکن جواب سمجھیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ شوہر اور بیوی کے معاملات میں بیوی پر جو حق ہے وہ کس کا ہے سب سے زیادہ؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا۔ کس کا؟ اس کے شوہر کا۔ لڑکی پر حق جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا بیان کیا، اور جب یہی سوال لڑکے کے متعلق کیا گیا، بیٹے کے متعلق کیا گیا کہ بیٹے پر اور لڑکے پر جو حق کس کا ہے، تو فرمایا اس کی ماں کا۔ اس چیز کو سمجھیے گا، اس چیز کو سمجھیے گا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی، اس پر ہمیں صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جب دروس میں اس طریقے سے جو چیزیں آئے گی معاشرت کی، وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ خرابی جو آج رائج ہو چکی ہے اس کو کیا کر جائے، ختم ہو جائے۔ اور ان باتوں کو صرف درس سے قرآن برائے درس قرآن نہ لیا جائے، بلکہ عمل کی نیت سے آپ لوگ سنیں بھی اور اس پر عمل کرے اور آگے تک اس کو کیا کرے، پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ الہ العالمین تو ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ الہ العالمین تو ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی رزق ظاہری و باطنی میں خوب برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہم سب کو شفا یاب کر دے، ہمیں ظاہری بھی شفا عطا فرما، باطنی بھی شفا عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر سے اس کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین میرے ادارے میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو یا اللہ تو دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے والدین کو تو اپنے طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما۔ ان بچیوں کو یا اللہ اور ان بچوں کو دین کا عالم، دین کی عالمہ بنا،
داعی اور داعیہ بنا، مبلغ اور مبلغہ بنا، مفسر اور مفسرہ، اور یا اللہ محدث اور محدثہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ معاشرے میں جو خرابیاں یا اللہ رائج ہو چکی ہے، ان خرابیوں کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شریعت والی زندگی کو ہمیں اپنے معاشرے میں اللہ لانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ اللہ میرے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا۔ جو بھی اللہ اس ادارے میں ضروریات ہے اللہ اپنے خزانے غیب سے ضروریات کو پورا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اور مکمل اتباع کرنے کی، ان کی اطاعت کرنے کی، ان کی سنتوں کو یا اللہ زندگی میں لانے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ ہماری جتنی بھی زندگی کی مسائل ہے یا اللہ ان مسائل کو ہمیں اس قرآن کریم کی روشنی میں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کریم کے جو فضائل ہے یا اللہ ان فضائل کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنا۔ یا اللہ اس قرآن کریم کی حقیقت کو ہم سب پہ یا اللہ واضح فرما دیجئے۔ یا اللہ قرآن کریم کی تعلیمات کو ہمارے ہر گھروں پہ یا اللہ ہر گھروں میں یا اللہ لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کریم کو یا اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیجئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا اللہ۔ یا اللہ قرآن کریم کی حقیقت جو تو نے بیان فرمائی ہے یا اللہ اس تفسیر میں درس قرآن جو ہم نے سلسلہ قائم کیا ہے اللہ، اس میں اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ آگے بھی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے یا اللہ، آگے بھی آئندہ اللہ بار بار اس درس قرآن کریم کو میں دینے والا بنوں یا اللہ۔ یا اللہ تو توفیق عطا فرما کہ اس درس قرآن کو ہمیشہ دینے والا بنوں، اور یا اللہ یہ سننے والے بھی ہمیشہ آتی رہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں قرآن کریم کے ذریعے سے انقلاب برپا فرما دیجیے یا اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما، خیر و عافیت والا معاملہ فرما یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔